نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ ضرور پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 فرشتے ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت رافع بن رفیع فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ دہرائے گا اس کو 70 مقبول کا ثواب ہوگا اور کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس طرح اثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ شجاعت و بہادری، استقلال و سباق قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کا کوئی مثیر و نظیر نہیں۔ آپ خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا و شرم و حیات، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں، انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبتوں اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، لیکن غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو درگزر سے محروم نہ رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ سے اٹھتے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن پوری مدت میں کسی کام کی خرابی ہونے پر آپ نے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہ کیا۔ یہ تو اپنوں کی بات، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایت ہی رحم دلانہ اور عفو درگزر سے بھرپور سلوک کیا ہے، جس کی گواہی غیروں نے دی ہے۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے بچاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ واحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک اکٹھا ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان اور کفر فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک شکی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت عبیدہ بن الجراح نے بامشکل انہیں دانتوں سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے، یہ اپنے کفیر و کردار تک پہنچ جاتے۔ لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہجرت کے 4تھے سال غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ دشمنان خدا غور سے من حارس آدم کا اور قتل کے ارادے سے تلوار سونپ لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ اب روب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیے،
واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو خدا کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا، آپ کے درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ خادم دربار نبوت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی جس کی کور موتی تھے۔ ایک اعرابی آدم کا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کی کور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور شانوں میں نشان پڑ گئے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بدیانہ لہجے سے کہا، خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے، اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تو مجھے دے گا وہ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں۔ اس بدوی کی تلخ نواحی کو بھی آپ نے دامنے افق میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو بتا کیا تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے اس سے بے باک ہو کر کہا، اس لیے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اونٹ پر جاؤ اور ایک پر کھجور لاد کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولی۔ نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک ناشائستہ حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا، ان کی سابقہ جفائیں تباہی بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہ کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہند کو بھی معاف کیا جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھی۔ آپ نے اس امیر بن وہاب کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا، کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 20 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکتے ہیں
کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پیچھے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف اگلی صف۔ یہ عورتوں کی جماعت جب مرد سجدے میں جائے تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے اعضاء چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔